اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معارف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم وجہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے جو کہ اللہ رب العزت جن سے محبت کرتے ہیں، جن پر اللہ رب العزت درود و سلام بھیجتے ہیں، وہ شخصیت، وہ وجہ کائنات جنہوں نے عرب کے اس ماحول کو را کر تبدیل کیا تھا جس ماحول کے اندر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، ان کے اندر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا۔ اور وہ کردار یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جمع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں۔ اس نبی کی آج ہم بات کریں گے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے جو مشکلات اٹھائی، جو مصیبتیں انہیں برداشت کرنا پڑی، کہ آپ کے اپنے چچا ابو لہب آپ دعوت دیتے، لوگوں کو تبلیغ کی بات کرتے، لوگوں کو دین کی طرف لے کر آتے، اور آپ کے اپنے چچا آپ کی اس بات کو نگیٹ کر دیتے اور کہتے کہ یہ مجنون ہے، یہ نادان ہے، اس کی بات کو نہ ماننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر جو زندگی منتقل کی، اپنے کردار سے منتقل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات جن کے اندر اتنا مجاہدہ تھا، اتنا تقویٰ تھا کہ اللہ رب العزت اپنے کام میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ اللہ رب العزت کو قرآن اتارنا پڑ گیا کہ اے میرے نبی جی، جس کا مفہوم ہے کیا آپ ان کی اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان ہوا تو پھر اپنا بستر سمیٹ دیا تھا۔ آج ہم ان کی باتیں کریں گے، ان کی بات کریں گے جن کی وجہ سے امن پھیلتا ہے، ان کی بات کریں گے جن کی وجہ سے محبت پھیلتی ہے، ان کی بات کریں گے جن کی وجہ سے عدل قائم ہوا۔ آج اس شخصیت میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہیں، وجہ کائنات ہیں، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہم آج ان کے متعلق کچھ تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ میں سب سے پہلے ہدیہ نعت کے لیے درخواست کرتا ہوں محمد اسد خان اطاری سے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ سید ناصر عباس شیرازی صاحب تشریف رکھتے ہیں، بہت شکریہ ناصر بھائی آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ لال مہدی خان صاحب تشریف رکھتے ہیں، لال خان صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد عمران ایوان صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ محمد اسد خان اطاری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، کہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، کہ سرکار کا اور یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے
زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، اور چھوڑ آیا ہوں مدینہ میں یہ کہہ کے عزم، چھوڑ آیا ہوں مدینہ یہ کہہ کے عزم، چھوڑ آیا ہوں مدینہ میں یہ کہہ کے عزم کہ آ رہا ہوں میرا یہ سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا یہ سامان مدینے میں رہے۔ بہت شکریہ محمد اسد خان عطاری صاحب۔ میں سید ناصر شیرازی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ وجہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں سے شروع کریں؟ اللہ نے یہ سعادت آپ کو دی ہے کہ ان ایام میں اپنی زبان کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ معطر کر رہے ہیں، اور یہ ایک نعمت الہیہ ہے۔ اور کہاں سے شروع کریں؟ یہاں سے شروع کریں کہ اگر اللہ نے اس ہستی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو اللہ اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، لہٰذا یہ ہستی ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور یہ وہ خاندان ہے کہ جو اس کا سبب بنا، اور ہم سارے اس لحاظ سے زیر بار ہیں اس ہستی کے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم سب ہیں۔ پھر میں ایک موضوع کو، چونکہ بہت سارے ماشاءاللہ ہمارے اسکالر دوست بیٹھے ہیں، آپ کے لیے اٹھانا چاہوں گا کہ ہر ہستی کو یا کسی بھی شخصیت کو جب آپ نے دیکھنا ہوتا ہے تو آپ اس سے پہلے کے دور اور اس کے بعد کے دور کے چینج سے اس کو اندازہ لگاتے ہیں کہ اس ہستی کا کتنا بڑا مقام تھا اور کتنی بڑی چینج وہ لے کے آئے۔ مختلف انبیاء آئے اور انبیاء معجزات لے کر آئے، کوئی ید بیضہ لے کر آیا، کوئی کسی عنوان سے کوئی معجزہ لے کے آیا، کسی نے جانوروں سے باتیں کی، کسی نے ایک معجزوں کا عصا بنا دیا، بن گیا۔ ہاں جی ٹھیک۔ لیکن اعتراض کیا گیا کہ جناب رسول پاک کیا معجزہ لے کر آئے؟ معجزہ چونکہ لوگ اس نگاہ سے دیکھنا چاہتے تھے، میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جو معجزہ یہ ہستی لے کر آئی کہ ساری دنیا کی تاریخ کے اندر عصا ڈال کے اس کو اژدہا بنانا آسان ہے، ایک ہاتھ کے ساتھ کسی کو قم باذن اللہ کہہ کر اٹھا دینا بھی آسان ہے، قم باذن اللہ کہہ کر کسی کو اٹھا دینا آسان ہے، لیکن جن دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہو ان دلوں کو اپنے اللہ کی طرف متوجہ کر کے کلمہ رسالت و توحید پڑھانا یہ مشکل ہے۔ اور پیغمبر نے ان دلوں کو کہ جو اپنی خواتین اور عورتوں کو، بچیوں کو مار دیا کرتے تھے، جہاں ہر وقت جہالت کا دور دورہ تھا، جو جنگ کو اور لڑائی کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، جہاں ہر وہ برائی جس کا آپ تصور کرتے ہیں وہ اپنے اوج کے اوپر تھی، اس ہستی نے اس سارے معاشرے کو بدل کر ایک ایسے معاشرے کی جسے آج بھی مدینہ فاضلہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، جسے آج بھی عہد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے، ایسا معاشرہ تخلیق کیا کہ رہتی دنیا تک ایسی مثال دنیا کے اندر نہیں مل سکتی ہے، اور یہ اس ہستی کا کارنامہ۔ پھر وہ لوگ تھے جو پہلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، پھر اثار اور قربانی کا وہ جذبہ کہ نرم کرنا آسان ہے،
پتھر دل کو زندہ کرنا مشکل ہے، اور پیغمبر کا معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے دلوں کو منقلب کر کے ان کو اللہ کی توحید کی طرف اور نبی کی رسالت ایک دوسرے کے اوپر پھر جان قربان کرنا نتیجے سیکھا۔ میں مہاجر اور انصار کے درمیان جو رشتہ قائم ہوا ہے، کیا دنیا میں کہیں تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایسا رشتہ ہو؟ کیا دنیا کے اندر اس طرح کی برادری اور اخوت جو ہے وہ پائی جا سکتی ہے؟ یہ وہ ہستی ہیں۔ دوسرا، اس ہستی نے وہ چیز ہم نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا۔ کس کی بنیاد پہ ہم نے اللہ کی معرفت حاصل کی ہے؟ وہ ہستی جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اس ہستی نے ہمیں توحید سے آشنا کیا ہے، اور اس ہستی نے اس توحید کی طرف سے آنے والی وہ خاص کتاب عطا فرمائی ہے کہ جس کا وعدہ تو اس خدا نے کیا ہے، لیکن وہ کتاب ایسی ہے جو رہتی دنیا تک، جس میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے، اور جو رہتی دنیا تک ہدایت کے لیے ہے۔ اور پھر اس پیغمبر نے رہتی دنیا تک نجات کے لیے سبب قرار دیتے ہوئے ثقلین کی بات کر کے کہا کہ میں دنیا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور پوری دنیا کو رہتی دنیا تک ٹل اینڈ ایک سلوشن دے کے چلے گئے کہ یہ 2 سلوشن ہیں، ان دونوں کے ساتھ رہنا، قرآن اور اطرت، اور جب تک تم ان کے ساتھ رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آخری فرد تک اس کائنات کے پیغمبر نے ان کو نجات کا ایک کلیہ اور چابی عطا کر دی، اور یہ اس میں لال خان صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ میں صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی چونکہ بات کی، اس کو ترتیب دینے کی، اس کو بدلنے کی بات کی، دلوں کو بدلنے کی بات کی، پھر وہ معاشرہ تشکیل پایا جس معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کو فخر سمجھا جاتا تھا۔ پھر کہ وہ غزوہ کا واقعہ جس کے اندر ایک صحابی پانی مانگتے ہیں، ان کو پانی پلانے کے لیے ایک صحابی جاتے ہیں تو ساتھ پڑے دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ مجھے پانی چاہیے، وہ ان کی طرف وہ کہتے ہیں کہ پہلے اس کو پلا دو، وہ ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ساتھ پڑے تیسرے کہتے ہیں کہ مجھے پانی چاہیے، وہ کہتے ہیں ان کو پلا دو، جب وہ ان کے پاس پہنچتے ہیں، ان کو پانی پلا کے واپس پہنچتے ہیں تو وہ سارے کے سارے شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر فوتگی کے وقت، شہادت کے وقت، دنیا سے جانے کے وقت بھی اپنے بھائی کا خیال رکھا۔ پھر ایسے معاشرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا۔ یہ ان کا سب سے بڑا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ نے دلوں کو تبدیل کیا۔ آپ ان کی سیرت کے پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ماہ مبارک کے سیام جو رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ نے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت عطا کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زبان بہت سعید ہے کہ جس زبان سے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ حضور کی سیرت ایک ایسا بحر ذخار ہے کہ جس سے ہم چند قطرے بھی اگر چننا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہماری یہ زندگی بڑی مختصر ہے زندگی۔ تو میں اپنی گفتگو یہاں سے اس کا آغاز کروں گا کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے اور جس ماحول میں آئے، جس عرصہ حیات جو ان کا تھا، جو زمان و مکان تھا، اس میں گویا پوری انسانیت فسق و فجور کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جل رہی تھی۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرامت بشر کا ایک خیمہ نصب کیا اور عالم انسانیت کو اس کی جانب متوجہ کیا۔ جو آتے گئے اس خیمہ کرامت میں وہ صاحب کرامت ہوتے گئے۔ وہ صاحب کرامت، آپ نے ایثار کی بات کی، ان صاحبان کرامت کو پھر اتنا ایثار گر بنایا کہ وہ ایثار کی مثالیں کائنات عالم میں نظر آتی ہیں، جو نبی خاتم کے قریب افراد ہیں کہ جو کائنات میں کسی اور میں نظر نہیں آتے۔ میں آپ کو احد کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب ہے ایک خاتون ہے، اس کے ہاتھ میں اونٹ کی ایک مہار ہے، اس کی اونٹ کی پشت پر 3 لاشیں ہیں۔ پوچھنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ جنگ احد کا واقعہ کیا ہوا، آپ کوئی اس کی صورتحال کیا ہوئی بتائیں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ بحمدللہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے۔ اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ اونٹ کی پشت پر یہ 3 لاشیں کون سی ہیں؟ اس نے کہا ایک میرا بھائی ہے، ایک میرا بیٹا ہے، اور ایک میرا شوہر ہے۔ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے اس خاتون کو جنگ احد کے احوال بتاتے ہوئے یہ نہیں اس کی زبان پہ شکوایا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ میرا بیٹا، اگر میرا شوہر، اگر میرا بھائی قربان ہو گیا تو کیا، میرا محبوب پیغمبر تو صحیح و سلامت ہے۔ تو یہ ایثار گری
सीरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताती है। जैसे बिरादर मोहतरम शाह साहब फरमा रहे थे कि अखुवत का एक ऐसा रिश्ता इस्तवार कर दिया उम्मत वाहिदा के उन अफराद के अंदर, और बिलखुसूस अपने सहाबा और अहले बैत के ज़रिए इस ईसार गरी को पूरी कायनात आलम में एक नमूना बनाकर भेज दिया। और मैं समझता हूँ कि ये वो नमूने हैं जो करामत बशर की अलामत है और करामत बशर की ज़मानत है। कोई शक नहीं। मुझे आगे बढ़ना है। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूँगा, इमरान ऐवान साहब। मैं एक ब्रेक शामिल करता हूँ प्रोग्राम में, फिर ब्रेक से वापस आता हूँ, तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो मोहब्बत का पहलू निकलता है उसके ऊपर आपने रोशनी डालनी है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर इमरान साहब, डॉक्टर साहब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बेशुमार पहलू निकलते हैं, उसमें एक पहलू मोहब्बत का पहलू भी है। चूँकि हम माशरे को तब्दील करने की बात कर रहे हैं तो माशरे को तब्दीली जो है ज़ाहिर है वो आप अपने हुस्न इखलाक से ही तब्दील कर सकते हैं। आप मोहब्बत से पेश आएँ, लोगों से मिलना आपका अच्छा हो, तभी ये मुमकिन होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मोहब्बत के ज़रिए से कैसे मुमकिन बनाया, ये हमारे नाज़रीन के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जैसे लाल साहब ने कहा कि आपने सच टीवी वालों ने बुलाकर इस अजीम मौजू पर मुझ जैसे नाचीज़ को चीज़ बना दिया। मुझे भी उस बुढ़िया की तरह यूसुफ के ख़रीदारों जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारों में शामिल करवा दिया कि मैं भी दो लफ्ज़ बोल सकूँ। आपने बात की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार की, तो ये प्यार तो शुरू से ही मौजज़न था। मैं यहाँ पर एक वाक़या बयान करूँगा कि एक हबशी ग़ुलाम जिसकी उस अरब मुआशरे में, जहालत के मुआशरे में एक कुत्ते से भी बदतर कंडीशन थी कि अगर आप किसी का कुत्ता मार देते तो कोई पूछ सकता था कि ये क्यों मारा, लेकिन अगर किसी हबशी ग़ुलाम को मार दिया जाता तो कोई इतना भी पूछता नहीं था। तो आका सरकार एक दफ़ा जा रहे थे तो एक ग़ुलाम रोते हुए चक्की चला रहे हैं। तो आका ने पूछा कि भाई क्या है, अभी रसालत उतरी नहीं थी। तो उन्होंने पहले तो कहा कि जाओ भी तुम्हें क्या है, ऐसे ही पूछते हैं। आका वहाँ से पलटे तो उस हबशी ग़ुलाम ने सोचा कि ये भी आम लोगों की तरह पूछा चला गया। लेकिन कुछ देर बाद वही जवान वापस आए और उनके हाथ में दूध और खजूरें थी और उन्होंने पेश की और कहा कि आप ये पिएं, खाएं और आप साइड पर हो जाएं, ये चक्की मैं चलाऊँगा। अल्लाह। सारी रात वो जवान वो चक्की चलाता है और वो हबशी ग़ुलाम सोता है। अगली 2-3 रातें यही काम होता है और फिर तारीख़ आलम देखती है कि जब वही जवान अपनी रसालत का ऐलान करता है तो वो ग़ुलाम ईमान लाता है। और वो ईमान फिर उनके किरदार के हुस्ने किरदार से किस दर्जे पर मुहकम होता है कि उसका जालिम आका उसको तपती रेत पर दोपहर में लटाता है और उस सीने पर बड़ा पत्थर रख देता है। जिस ग़ुलाम का कोई पूछने वाला नहीं, वो ग़ुलाम उस तौहीद पर ईमान लाता है और मुँह से आहद के सिवा कोई दूसरा कलमा निकालता नहीं। और फिर उस ज़ुबान से निकले हुए इस आहद के कलमे को अल्लाह ताला उस तरह चुन लेता है जैसे वो मोतियों को चुनता है कि वो बिलाल अब रोज़े महशर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाग को पकड़ेंगे और जन्नत के दरवाजे तक लेके जाएंगे तो ये इनाम फिर और किसी को नहीं मिलेगा, ना किसी नबी को, ना किसी वली को, ये मेरे उस हबशी ग़ुलाम हमारे सरदार हमारे आका हज़रत बिलाल को मिलेगा। और ये हज़रत बिलाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यार से, अपने इखलाक से चुना था, इसको सेंचा था। इसी तरह बेशुमार और वाक़यात हैं। अब कहाँ तक जाएँ। आपने हज़रत बीबी का ज़िक्र किया, बीबी हलीमा का। तो जब एक दफ़ा जंग में कैद होकर एक कबीले से आ गए तो एक ख़ातून आई और उन्होंने आके कहा कि मैं उस बीबी हलीमा की बेटी हूँ और वो जो आपके पास कैदी हैं वो हमारे कबीले के हैं। तो आका सरकार ने ना सिर्फ उन्हें अपनी जगह पेश की, उनको अपनी चादर पेश की, उस कैदी को छोड़ा, बल्कि बहुत सारा इनाम व इकराम देकर भी उनको वापस भेजा। तो ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार का एक और नमूना है। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का एक आला नमूना कि वो अरब
جو بچی کے پیدا ہونے کو اپنے لیے ذلت کا باعث تصور کرتے تھے، میرے نبی نے اپنی بیٹی کو کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر ریسیو کرنا اور اپنی چادر، جو کہ عرب میں عزت کی سب سے اعلیٰ علامت ہے، اور چادر کسی کو کھینچ لینا اس کو قتل کرنے سے زیادہ برا تصور کیا جاتا تھا، بے عزتی کرنے میں، تو میرے آقا اپنی وہ چادر بچھا کر ان کو بٹھاتے تھے تاکہ ہم سب کی اور ان جاہل لوگوں کی یہ تربیت ہو سکے کہ بیٹی کا مقام کیا ہے۔ اگرچہ بی بی فاطمہ کے ساتھ تو کوئی نہیں مل سکتا، لیکن آقا نے اپنی بیٹی کو عزت و تکریم دے کر ہم سب کو رہتی دنیا تک اپنی بیٹیوں کے لیے باعث رحمت بنا دیا۔ تو ان کے رحمت للعالمین ہونے کی ایک چھوٹی سی ریفلیکشن یہ بھی ہے کہ اگر آپ آج ہم اپنی بہنوں بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں تو یہ اس آقا کا لگایا ہوا وہی پودا ہے جس کے سائے میں آج ہماری بیٹیاں بہویں بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑا زبردست جو ہے وہ بیان کیا۔ میں ناصر بھائی آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک پہلو اس کو دیکھیں کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور صحابہ جب آپ کے ساتھ شامل ہونا شروع ہوئے تو ان کا جذبہ پھر یہ بنتا تھا کہ وہ عقیدت میں اس قدر آگے بڑھ جاتے تھے کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہا تھا۔ یہ محبت، یہ عقیدت جو تھی، یہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں منتقل کی تھی؟ ماشاءاللہ، یہ اہم ہے۔ پیغمبر مرکز وحدت بھی تھے، مرکز محبت بھی تھے، اور آج بھی میں اس کی ضمن میں ایک سوال کا خود جواب بھی دے دیتا ہوں کہ آج بھی ہمارے یہاں نا ایک بعض کا تصادم کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ تصادم کی کیفیت جو ہے اگر ہم اس کو دوسرے انداز سے دیکھیں تو یہ ایک مثبت کمپٹیشن بھی ہے۔ ہمارے درمیان یہ لڑائی ہے ہم میں سے کون عشق پیغمبر میں زیادہ گرفتار ہے، کون نبی پاک سے زیادہ عشق کرتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت کمپٹیشن ہے، یہ نیگیٹو نہیں ہے، اس کو نیگیٹو بننے نہیں دینا چاہیے۔ اصل محور کون ہے؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج بھی دراصل جس کو ایک پازیٹیو کمپٹیشن ہونا چاہیے تھا، ہم نے اس کو نیگیٹو بنا دیا ہے۔ معیار تو یہ ہے کہ ہم میں سے کون پیغمبر کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کون یہ ایفرٹ کرتا ہے جس کے نتیجے میں پیغمبر اس سے راضی ہو جائیں۔ جب پیغمبر آج کے دور کے اندر 1400 سال بعد بھی اس طریقے سے مرکز ہیں کہ ہر ایک کے لیے کمپٹیشن یہ ہے کہ میں اپنے پیغمبر کا عاشق بن جاؤں، بہترین مداح خان بن جاؤں، اس دور کے اندر تو پروانے اس شمع کو اپنے سامنے دیکھتے تھے اور ہر ایک اپنے آپ کو قربان کر کے دراصل اس شمع کے اوپر فدا ہو کر اپنی محبت اور عشق کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور ان میں سے کسی کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ سب کے لیے یہ ہوتا تھا کہ ہم نہیں بلکہ ہم اپنے پیغمبر پہ اگر قربان ہو جائیں تو شاید ہم اپنی ہستی کو بچا لیں، کیونکہ ہستی ہے ہی وہ جو اپنے نبی کے عشق میں اپنے آپ کو وار دے اور قربان کر دے۔ تو یہ ایک نیا معیار تھا، اور یہ دیکھیں یہ ہر ایک کے لیے ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ گھرانہ، یہ وہ ہستی ہے کہ مثلا ہم جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شجاعت میں سب سے اوپر دیکھتے ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ کا زور ہوتا تھا اور بہت گرمی ہوتی تھی جنگ کی، اور اس حدت سے ہم پناہ لینے کے لیے بھی اگر کسی کے محضر میں جایا کرتے تھے تو ہم جناب رسول پاک کی قربت میں آ جایا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں ہر چیز کے اندر جو ہستی اوج کے اوپر ہے اور ہر چیز میں جو مینار نور اور ہدایت بن گئی ہے، تو اس وقت آپ کی زندگی آپ کی اپنی رہتی ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے زندگی ہے ہی وہ جسے ہم عشق پیغمبر میں وار دیں تو وہ زندگی بن جائے گی، ورنہ وہ ایک وجود ہے۔ اس بات کا صحابہ کو پتہ چل گیا اور تھا، صحابہ اسی بنیاد کے اوپر پیغمبر اور پیغمبر کے مشن اور پیغمبر کے کام کے اوپر قربان بھی ہوتے رہے، اور انہوں نے اپنی ہستی کو قربان کر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی تھی کہ صحابہ اپنے سامنے جنت اور جہنم کا تصور دیکھا کرتے تھے، کیسے جیسے ان کے سامنے موجود ہے، ان کو اتنا یقین ہو چکا تھا۔ یہ معرفت کا وہ مرحلہ ہے، جیسا کہ بعض اوقات روایات میں بھی بیان کیا گیا کہ پیغمبر نے ان کے لیے 2 انگلیوں کے درمیان کیسر و کسرہ کے جو ہے وہ کنگر گرتے ہوئے دکھائے۔ تو وہ جب نبی کی ایک نطق سنتے ہیں، ان کی نگاہیں نبی کی جنبش ابرو کی طرف ہیں، ان کے آنکھیں پیغمبر کے چہرے کی طرف ہیں، وہ پیغمبر کی ہر جنبش ابرو کے مطابق خود کو متحرک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی زندگی کا مشن اور ہدف یہ ہے کہ ہم ایسا کام کریں، ایسا وجود بنیں، ایسی ہستی بنیں کہ پیغمبر ہم سے راضی ہو۔ ان کے لیے ایک ہی ٹارگٹ ہے، وہ پیغمبر کی رضا میں رضا بنانا چاہتے ہیں، ان کی رضا کا حصہ بن جانا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان کے وجود کا ایک حصہ بنا دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ کمپٹیشن ہوتا ہے تو پھر سارے پروانے جو ہیں وہ اپنے نبی کے عشق میں خود کو وار دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کوئی زندگی کے لیے نہیں جاتا، کوئی مال و متاع کے لیے نہیں جاتا، کوئی دنیا کے جاہ و جلال کے لیے نہیں جاتا، بلکہ سب جاتے ہیں تاکہ پیغمبر کی رضا حاصل کریں۔ بالکل ٹھیک ہے لال مہدی خان صاحب، سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت بھی کی، ان کو معاشرت بھی سکھائی، ان کو معاملات زندگی بھی سکھلائے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ انہوں نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اور حقوق بھی بتلائے کہ کس کے کیا حقوق ہیں، اس پہلو کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اپنے اہل بیت کے جن خطوط پر تربیت کی، وہ قرآن مجید کی اسی آیت کی تطبیق میں ہے کہ جس میں خالق کائنات نے اپنے نبی آخر کی بعثت کی جو وجہ بتائی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ 3 پرائم ڈیوٹیز ہیں جو خالق کائنات نے سورہ جمعہ میں جس کا ذکر ہوا ہے کہ میں نے اس رسول کو بھیجا امیوں میں کہ جو 3 کام کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کے قلوب کو صاف کرتا ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ انہی 3 نکات پہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، اپنے اہل بیت کی تربیت کی۔ جب قلوب کی تطہیر کا مسئلہ خوش اسلوبی سے طے پایا اور اس میں قرآن مجید کی آیات کے ذریعے زمین دل کو تیار کیا، ان قلوب کو صفائے قلب کے مراحل سے گزار کر اس قابل بنایا کہ اس پہ کتاب و حکمت کی تعلیم اثر انداز کر سکے۔ جب یہ تینوں مرحلے ہوئے پورے تو پھر اس طرح جیسے میں نے پہلی گفتگو میں بھی یہ کہا ہے کہ پھر ایثار گر سامنے آ رہے ہیں، پھر نبی کے حکم پر اپنی جان قربان کرنے والے آ رہے ہیں، اور پھر نبی رحمت کا وجود ہی مکمل رحمت ہے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ان کا وجود اقدس کتنا رحمت والا وجود ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب مسجد نبوی بنائی گئی اور جب آپ پہلا خطبہ دے رہے ہیں تو یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ کھجور کے ایک درخت کے تنے کے ساتھ اپنی پشت مبارک کو لگا کے خطبہ دے رہے ہیں، اور پھر ایک چاہنے والے نے کہا کہ نبی خاتم میں ایک ممبر بنا دیتا ہوں تاکہ اس ممبر پہ آپ وہ خطبہ عطا فرمائیں۔ وہ ممبر بنا دیا گیا، اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اسی کھجور کے تنے سے تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں کہ ایسی آواز آئی جیسے اونٹنی رو رہی ہو۔ اللہ! تو یہ نبی رحمت کا وجود تھا، ایک درخت پر اتنا اثر انداز ہو رہا ہے، اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس ممبر سے اترے، اس کو بغل گیر ہوئے، اور ایک بڑا تاریخی جملہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو میں پیار نہ دیتا، اگر میں اس کو یہ شفقت نہ دیتا تو قیامت تک درخت کا یہ کھجور کے درخت کا یہ تنا اسی طرح آہوزاری کرتا رہا۔ جس نبی کی رحمت اتنی اثر انداز ہوتی ہے تو وہ ان کے جو صحابہ تھے، جو ان کے اہل بیت تھے، جو ان کے قریب میں تھے، حتیٰ کہ جو ان کی امت ہے اس پر اس کا اثر کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، بے شک۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، میں ڈاکٹر عمران صاحب پھر آپ کے پاس آؤں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی محنت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پھیلاؤ کے لیے جو کوششیں کی، اس کے اوپر اللہ رب العزت کو بھی ترس آیا، اور اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بھی پھر یہ فرمایا کہ میرے نبی جی کیا اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اس پہلو کے اوپر جو ہے وہ مجھے بات کرنے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے کنٹینیو۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر عمران صاحب، سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ظاہر ہے جو بنیادی کام تھا کہ دین اسلام کی تکمیل ہوئی تھی، آپ نبی تھے، آپ نے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس کو پھیلاؤ کرنا تھا، اس کی اشاعت تبلیغ کرنی تھی۔ اس کام کو کرنے کے لیے آپ نے دن رات ایک کر دیا، اپنے بستر سمیٹ دیے، راتوں کی نیندیں جو تھی وہ ساری قربان ہو گئی۔ اس کام کے لیے پھر جو اللہ رب العزت نے بھی قرآن اتارا، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ وہ پھر جب تکمیل ہوئی تو وہ کتنا بڑا کام تھا جو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ ایسے ہے کہ جب آپ کسی بھی شریف النفس آدمی پر کوئی ذمہ داری ڈالتے ہیں تو وہ اس ذمہ داری کو پورے طور پر اپنے اوپر طاری کرتا ہے، اور اپنے ہر طریقے اور ہر جوہر سے اس کام کو بروئے کار لانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں،
تو ان میں یہ صفت بھی اسی درجے میں زیادہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذمے لگائی گئی جو ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو دین اسلام کی طرف لائیں اور انہیں جامع توحید پہ لوا دیں تاکہ وہ جہنم کی ابدی خرابی سے بچ کر جنت کی ابدی بھلائی کی طرف آ جائیں. تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے آپ کو ہر طرح سے لگا دیا. اب ایک تو وقت تھا کہ دن میں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہائی میں بھی ہوتے تھے تو تب بھی وہ مسلسل اسی سوچ و بچار میں لگے رہتے تھے کہ یہ کام آگے بڑھ کیوں نہیں رہا. آپ دیکھیں گے کہ مکہ کے 12-13 سال کے انتہائی دردناک اذیتناک دور میں صرف 200-250 لوگ ایمان لاتے ہیں. تو ایسے میں اس شریف النفس انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا کیا حال ہو رہا ہوگا کہ یہ لوگ طائف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. ایمان کیوں نہیں شعب ابی طالب میں 3 سال آپ کو محصور رکھنا وہ ہمارے بالکل. جب شعب ابی طالب میں 3 سال گزار لیے اور ابو طالب کا سایہ ان کے سر سے دست شفقت اٹھ گیا اور آپ کو بالکل تنہا محسوس کیا، تو پھر انہوں نے سوچا کہ طائف والے لوگ اگر ڈاڈے لوگ ہیں، اگر ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں تو اسلام کو ایک ایسی جگہ مل سکتی ہے جہاں سے میں پھر اسلام کی تبلیغ کر سکتا ہوں. تو آقا سرکار کا فرمان ہے، آپ سے پوچھا گیا، ایک ہماری ماں نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ تو آقا نے انہیں فرمایا کہ میری زندگی کا سب سے مشکل دن طائف کا دن تھا، جس دن انہیں اوباشوں نے وہاں کے اوباش بچوں نے جو کہ ان کے سرداروں نے ان کے پیچھے لگا دیے تھے، پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا اور آقا کے جوتے مبارک میں آپ کا لہو بھر اونٹ کی اوجڑی ایک دن آپ کے اوپر پھینک دی. وہ مکہ میں جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ ایک بدبخت نے آ کر اوجڑی رکھ دی اور اس کے خوف سے کوئی آگے بڑھ کر اوجڑی اٹھا نہیں رہا تھا. تو پھر بی بی فاطمہ کو گھر بتایا گیا، وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور بڑی مشکل سے انہوں نے اوجڑی وہ اتاری. تو آقا سرکار نے اپنے اس مشن کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا تھا کہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچاؤ اور ان کو راہ راست پر لاؤ، اس کے لیے وہ اپنے آپ کو اتنا زور ڈالتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو خود کہنا پڑا کہ بھائی آپ کے ذمے تو ان کو پہنچا دینا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، تو آپ ان تک میری بات پہنچائیں. میں جس کو چاہوں گا تو توفیق ملے گی اور وہ ایمان لے آئے گا، اور جو نہیں لائے گا آپ سے میں نہیں پوچھوں گا. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ بوجھ کم ہوا، لیکن اس کے بعد بھی آقا سرکار نے یہ نہیں کہ چھوڑ دیا، آپ لگے رہے دن رات اسی کام میں، آخری دن تک اسی میں لگے رہے. اور پھر وہ گھڑی بھی آن پہنچی جب آپ نے پھر فرمایا کہ آج جو ہے وہ میں نے دین جو ہے وہ تم تک پہنچا دیا اور پھر غائبین تک پہنچانا تمہارا کام. میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا ناصر بھائی، وقت بہت کم ہے، ٹاپک بہت بڑا ہے، اس کا ہم احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ بالکل آخری لمحات ہیں پروگرام کے، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تو بے شمار ہمیں سبق ملتے ہیں، ان کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، لیکن جو وحدت کا پہلو ہے اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا، آج کے لیے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، اگر آپ غور کریں کہ آج کی دنیا کے اندر جو عالم غرب ہے وہ کیوں قرآن پاک کو نشانہ بناتا ہے، تضحیق کرتا ہے، جلاتے ہیں، کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مقدس ہستی کے نعوذ باللہ من ذالک کارٹون بنا کے تضحیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناپاک کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک مقام تک پہنچ گئے ہیں اور انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو کائنات ہے، اس کائنات کا نقطہ عروج اس کائنات پر اللہ کے نظام کا قائم ہونا ہے، اور یہ وہ نظام کے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس نے پوری دنیا کے اوپر حاکم ہونا ہے، اور یہ کائنات اس وقت تک اپنے معراج پر پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک وہ خدا کا لایا وہ نظام اس پوری کائنات کے اوپر نافذ نہ ہو جائے. لہٰذا یہ وہ انداز اختیار کرتے ہیں جس انداز کے ذریعے کبھی کفار مکہ نبی رحمت سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، کبھی کہتے تھے نعوذ باللہ من ذالک یہ جادوگر ہیں، کبھی کہتے تھے یہ ساحر ہیں، کبھی کہتے تھے یہ کاہن ہیں، تاکہ لوگ ان کے قریب نہ جائیں، چونکہ انہیں یہ علم تھا کہ جو نبی کی سیرت سے آشنا ہوگا، جو نبی کی صحبت میں جا کے بیٹھ جائے گا، وہ نبی کے عشق میں گرفتار ہو جائے گا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر وہاں سے اٹھے گا، اس کی دل کی دنیا بھی بدل جائے گی اور وہ پھر معاشرے کو بدلنے کے لیے بھی فعال ہو جائے گا. لہٰذا آج کی دنیا کے جو کفار ہیں انہوں نے بھی پوری دنیا کے اندر یہ ٹریپ لگایا ہوا ہے کہ وہ اسلام کا ایک ایسا چہرہ پیش کرتے ہیں کہ دراصل وہ لوگوں کو حقیقی اسلام سے روکنا چاہتے ہیں اور مختلف موک اسلام
کہ جس میں لوگوں کے گلے کاٹنا، جس میں تکفیر کرنا، جس میں دہشت گردی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کو اسلام کا چہرہ بنا کے دراصل لوگوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ اسلام کا حسن ایسا ہے جو مانند نور ہے کہ جب نور آتا ہے تو ظلمت اس کے مقابلے میں کھڑی ہو نہیں سکتی۔ اور آج بھی ویسٹ کو یہ پتہ ہے کہ دنیا خود ویسٹ کے اندر جو سوشل سسٹم ٹوٹ گیا ہے، ان کا جو اوورال سوسائٹی بریک ہو گئی ہے، تو وہ اپنے لیے نجات قرآن کے اندر دیکھتے ہیں، اسلام کے اندر دیکھتے ہیں، اور نبی رحمت کے پیغام کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہ وہ پیغام ہے کہ اگر ہم امت مسلمہ اس سے آشنا ہو جائے، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، بلکہ ہم ایک دوسرے کے عشق اور محبت کو اپنے لیے معیار قرار دے دیں گے۔ اور یوں جب ہم آپس میں امت واحدہ بن جائیں گے تو پھر ہم عالم کفر کو بھی پیغمبر کے اس پیغام کے نور سے آشنا کر کے ان شیاطین کو بے نقاب کر سکیں گے، اور پھر کائنات کے اوپر خدا کے نظام کے قیام میں اپنا حصہ ڈال سکیں گے۔ قبلہ آخر میں بالکل آخری لمحات ہیں، پیغام جو میں آپ بالکل سمجھتے ایک ہیں بڑا کیا ہونا چاہیے؟ خوبصورت پیغام، کیونکہ اس وقت جو ماحول ہے وبا کی ایک شکنجے میں ہیں ہم، میں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سے آپ اس پیغام کو پہنچاؤں گا تمام ناظرین تک، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے اس وقت۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک آسائش میں رہے گی جب تک وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتی رہے گی، اور جب اس سے دستکش ہو جائے گی تو پھر زمین سے بھی آفات اٹھیں گی، آسمان سے بھی آفات اٹھیں گی، اور پھر وہ پکاریں گے مدد کے لیے، ان کے لیے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ضرورت ہے تمام مسلمانوں کو وحدت کے ساتھ نبی خاتم کے عشق کا دامن تھام کر تمام مسلمان متحد ہو کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کام کریں۔ بہت بڑا پیغام ہے حضرت، آپ کیا فرمائیں گے؟ میں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق اور قرآن پاک کے ذریعے 3 آیات پیش کروں گا تاکہ ہم مسلمان ایک لڑی میں پروئے رہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہمیں روز محشر بھی نصیب ہو سکے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقے میں مت پڑو۔ پھر آتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 159، اس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ اپنے دین میں گروہ در گروہ ہو گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ ان کو بتا دے گا جو یہ کرتے تھے۔ یعنی روز محشر جب ہم نبی رحمت کی طرف شفاعت کے لیے دیکھیں گے تو اللہ ہمیں بتائے گا کہ تم کیونکہ گروہ در گروہ ہو کر آئے ہو تو اس لیے اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، تم مجھ سے ڈائریکٹ ڈیل کرو گے۔ تو جب ظاہر شفاعت نہیں ہوگی تو پھر نجات بھی نہیں ہوگی۔ اس سارے سے نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں ایک دوسرے سے فرقہ بندی سے بالاتر ہو کر ملنا چاہیے۔ ہمارا تعلق ایک دوسرے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ مومن کی دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جو بندہ دین اسلام کے لیے کھڑا ہو وہ عین برکت کے لیے، رحمت کے لیے کھڑا ہے، اور رحمت کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرقہ بندی سے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، بہت شکریہ۔ میں آخر میں اسد خان اطاری سے درخواست کروں گا کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، اور زمانے کا کوئی بھی غم اسے رسوا نہیں کرتا، زمانے کا کوئی بھی غم اسے رسوا نہیں کرتا، سکونت پالے جس سینے میں غم
زہرا کے بچوں کا سکونت پالے، جس سینے سکونت پالے، جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، اور زمانے کا کوئی بھی غم سے رسوا نہیں کرتا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، اور ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے، جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے، جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا برم زہرا کے بچوں کا، اور خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہ قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا۔ بہت شکریہ اسد خان اتاری۔ ناظرین آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت خود درود پاک بھیجتے ہیں، تو یہ ان کی عظمت اور ان کی شان کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے۔ میرے دوستو، ہمیں صرف مختصراً یہ ہے کہ ہمیں آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر اپنی زندگی بنائیں گے اور دوسرے کو اس کا پیغام دیتے رہیں گے، دوسرے کو اس کے لیے بتلاتے رہیں گے، کہتے رہیں گے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں، تو میرے دوستو یہی ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گا، یہی ہمیں مرتے وقت بھی کام آئے گا اور مرنے کے بعد بھی، کہ بھی تمام مراحل ہمارے لیے اسی میں ہماری نجات ہے، اور اس کے علاوہ ہماری نجات کہیں نہیں ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، تب تک کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ اللہ رحمان